اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کی حدیں بھی پار کر چکا۔ غزہ میں زخمیوں سے بھرے اسپتال پر بمباری کر دی۔ زخمی بچوں اور خواتین سمیت 500 فلسطینی شہید، سینکڑوں شدید زخمی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3500 سے تجاوز کر گئی، 13000 سے زائد زخمی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سمیت عالمی سطح پر اسرائیل کے اسپتال پر حملے کی مذمت۔ اینٹونیو گوٹریز نے کہا کہ اسپتال پر اسرائیلی حملہ ناقابل قبول ہے۔ اسپتال مقدس ہیں اور ان کی ہر قیمت پر حفاظت کی جانی چاہیے۔ حماس کے حملے اجتماعی سزا کا جواز نہیں ہو سکتے۔ اسپتال پر حملے کی وجہ سے اردن، مصر اور فلسطینی صدور نے خطے کے دورے پر پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات منسوخ کر دی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے کہا کہ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک غزہ میں خوفناک صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم؟ وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص القصف الحين خلص يا عمو خلص خلص أنا معاك ماشي؟ خلص أنت بطل لا أنت خايف إيش خايف؟ بدك أبوك؟ الحين بدك أبوك إذا بتسكت خلاص؟ بدك تنام؟ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے میں بچ جانے والے 1.5 سال کے بچے نے کیا دیکھا؟ ڈاکٹرز نے دہشت سے لرزتے بچے سے بار بار پوچھا کہ کیا دیکھا۔ بچے نے 2 بار لفظ ادا کرنے کی کوشش کی مگر کچھ بول نہ پایا۔ ڈاکٹر نے گود میں اٹھایا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی دورے پر اسرائیل آمد۔ ایئرپورٹ پر اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو اور صدر کو گلے لگایا۔ امریکی صدر اسرائیلی فورسز اور حماس کی جانب سے قیدی بنائے جانے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کریں گے۔ عالمی برادری کی ناراضی پر اسرائیل کا اسپتال پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار۔ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو نے دعویٰ کیا کہ اسپتال اسلامی جہاد کے راکٹ کا نشانہ بنا۔ عالمی میڈیا نے اسرائیلی دعوے کو جھوٹا قرار دیا۔ half a dozen, maybe a few more people being killed in such rocket attacks, but we've never seen anything on the scale of the sort of explosion. We should also say that the Israeli military at this point is not providing any evidence to back up its claims that this was a Palestinian Islamic Jihad rocket. غزہ کے اسپتال پر حملے کے بعد دنیا بھر سے سخت رد عمل سامنے آنے کے بعد اسرائیل کی ذمہ داری اسلامی جہاد پر ڈالنے کی کوشش ناکام۔ غزہ کے اہلی اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کے ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ اسپتال میں قائم اسلامی جہاد کا اڈہ تباہ کر دیا، مگر کچھ دیر بعد جب اسرائیلی حکومت کی جانب سے بمباری کی ذمہ داری اسلامی جہاد پر ڈالی گئی تو ترجمان نے بھی یو ٹرن لے لیا۔ اسپتال پر بمباری کو اسرائیلی فوج کا کارنامہ قرار دینے والا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا۔ ایک اور ٹویٹ میں پرانے ٹویٹ پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر اسرائیلی حکومت کی طرف سے وضاحتیں گھڑنا شروع کر دی۔ ما هو الوضع الدقيق في غزة الآن وأنت هناك؟ هل يمكنك الشراء الوضع بشكل أفضل؟ بدون كهرباء، بدون ماء، بدون طعام، بدون محروقات، من أجل تشغيل المستشفيات ومن أجل تشغيل آبار المياه۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر مروان ابو سعدہ کی جیو نیوز کے وار روم میں خصوصی گفتگو کا غزہ پٹی کے شہری انتہائی سنگین اور گھمبیر انسانی صورتحال سے دوچار ہیں اور نامساعد اور نامناسب حالات میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پانی، بجلی اور دیگر ضروریات زندگی معدوم ہو گئی ہیں، تیل کی عدم دستیابی ہے، صحت اور صفائی کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، سکولز اور شیلٹر ہومز کی دیکھ بھال رک گئی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی غزہ اسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، اندھا دھند حملے ختم کرنے کا مطالبہ، کہا اسپتال کو نشانہ بنانا غیر انسانی فعل ہے، عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔
निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली बम हमले पर रद्द अमल। कहा, बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तिमाई सज़ाओं का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का अमल नहीं है। फ़लस्तीनियों का उनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। इंसानी इमदाद बग़ैर रुकावट के गजा तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की भी इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार ज़ख्मी अफराद मारे गए। ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। बेल्ट एंड रोड्स के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड्स के आला सतही फोरम से खिताब। का BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दबाव के चैलेंजेस दरपेश हैं। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। इजलास की साइडलाइंस पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजर्बा मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तजर्बा किया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दायर की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफेड्रिन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कलअदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल से ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा, ये इस झूठ से बरीयत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। इक्कीस अक्टूबर को मजीद सियासी रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। रावलपिंडी से अहम सियासी खानदान की IPP में शमूलियत मुतवक्के। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर IPP बड़ा सरप्राइज देगी। अफगान शहरियों को मुबैना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट के इजरा की तहकीकात। सऊदी अरब ने अफगान शहरियों के 12,096 पासपोर्ट पाकिस्तानी सफारत खाने भिजवा दिए। DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी सऊदी अरब रवानगी की सहूलतकारी के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन करेगी। सिफारिशात 15 दिन में सेक्रेटरी दाखिला को पेश की जाएंगी। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तसव्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं? वकील फारूक नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बहरिया टाउन सलमान असलम बट ने कहा, एक साथ जमा करवाने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरख्वास्त न लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा, वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर न होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा, बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल करवाएं।
بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے رقم کے تعین کا عدالتی فیصلہ حتمی ہے۔ سرکاری ملازمین کی پینشن میں بڑی تبدیلیوں کی تجاویز، افواج پاکستان کے ملازمین تجاویز سے مستثنی قرار، وزارت خزانہ نے سمری وزیر اعظم کو بڑھا دی۔ پینشن کے موجودہ فارمولے کے تحت کسی بھی سرکاری ملازم کی حاصل کردہ آخری تنخواہ کے مطابق پینشن جمع کی جاتی ہے۔ نمائندہ جنگ اور دی نیوز مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق سمری میں سفارش ہے کہ ملازمین کی آخری تنخواہ کے بجائے آخری 3 سال کی تنخواہوں کی بنیاد پر پینشن کو اکٹھا کیا جائے۔ سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے وقت 35 کے بجائے 25% رقم یکمشت اور باقی 75% رقم ماہانہ قسطوں میں ادا کی جائے۔ سرکاری ملازم کی پینشن کو تیسری سطح جیسے کہ غیر شادی شدہ، طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کو عمر بھر دینے کے بجائے صرف 10 سال تک دینے کی بھی تجویز۔ شہداء کے خاندانوں کے لیے یہ حد 20 سال کرنے کی سفارش۔ ڈالر کی گراوٹ رک گئی، قیمت پھر بڑھنا شروع۔ انٹر بینک میں ڈالر 2 روپے 97 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 3 روپے مہنگا، بھاؤ 280 روپے ہو گیا۔ منشیات ٹرین میں چھپا کر اسمگل کرنے کا الزام، راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے ٹرین ڈرائیور اور اسسٹنٹ ڈرائیور گرفتار۔ اے این ایف نے ٹرین کے انجن روم میں چھپائی گئی 12 کلو چرس اور 1 کلو آئس برآمد کر لی۔ فیصل آباد میں زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی 7 سال کی بچی کے اہل خانہ سے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعزیت۔ محسن نقوی ڈج کورٹ میں بچی کے گھر پہنچ گئے، گھر والوں کو ملزمان کی جلد گرفتاری کا یقین دلایا۔ چلڈرن اسپتال کا اچانک دورہ، ایک بیڈ پر 3 بچے ہونے پر برہمی کا اظہار کیا، مزید 150 بیڈز لگانے کی ہدایت۔ مشرف کا دور تھا، بے نظیر بھٹو 8 برس کی جلا وطنی کے بعد پاکستان پہنچی تھیں۔ کراچی میں مثالی استقبال ہوا، شارع فیصل پر کار ساز کے قریب بلٹ پروف ٹرک کے قریب 2 دھماکے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو محفوظ رہی، کارکنوں سمیت 175 سے زائد افراد جاں بحق، 600 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 2007 میں پیش آئے سانحہ کارساز کو 16 برس بیت گئے۔ آصف زرداری کا شہداء کو خراج عقیدت، اپنے پیغام میں کہا کہ 18ویں آئینی ترمیم جمہوریت کے شہداء کی جد و جہد کا ثمر ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید نے شدت پسندوں کی مزاحمت کی، خود مختار پارلیمنٹ، آئین کی بالادستی اور عوام کی حکمرانی سے ملک کی ترقی کا راز بتایا۔ غزہ کے اسپتال پر بمباری کے بعد کئی ملکوں میں اسرائیل اور اس کی حمایت کرنے والے ملکوں کے سفارت خانوں کے باہر مشتعل مظاہرے۔ لبنانی مظاہرین نے امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا، عمارت پر فلسطینی پرچم لہرا دیا۔ ترکیے میں اسرائیلی حملے پر مشتعل مظاہرین کی اسرائیلی کونسلیٹ میں گھسنے کی کوشش، پولیس نے واٹر کینن اور مرچوں کا اسپرے کا استعمال کیا۔ اردن میں اسرائیلی سفارت خانے کی طرف بڑھتے مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ، فلسطینی سرحد کھولنے کا مطالبہ۔ ایران میں برطانیہ اور فرانسیسی سفارت خانوں کے باہر مظاہرے۔ تیونس میں مظاہرین کا امریکی اور اسرائیلی سفیروں کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ۔ رام اللہ میں فلسطینی عوام کا صدر محمود عباس کے خلاف احتجاج، فلسطینی اتھارٹی کی فورسز سے جھڑپیں۔ اسپتال پر حملے کے بعد اسرائیل کے حامی ممالک بھی اسرائیل کے خلاف بول اٹھے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی جانب سے اسپتال پر حملے کی مذمت، کہا اسپتال اور شہریوں پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ غزہ میں اسپتال پر حملہ ناجائز اور غیر قانونی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بولے عام شہریوں کی جانوں کی حفاظت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ایران کے صدر کہتے ہیں امریکی اسرائیلی بموں کے شعلے اسرائیل ہی کو نگل لیں گے۔ ترک صدر کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب، امارات، قطر اور مصر کی جانب سے بھی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ Do you support liberation of Palestine? Certainly. This is God's will, that this land should not be under the Zionists. It should be totally under the Palestinian people. Don't you think that it is a surprise that a Jew is here and he is condemning Israeli Zionism? It is not a surprise because the world is aware of Zionism, and these people have taken care of Judaism. They are taking care of their religion.
یہودی راہب فلسطینیوں کے حامی اور نیتنیاہو جیسے شدت پسندوں کے مخالف ہیں. وہ اپنے خدا کے حکم کی پیروی میں یہودی ریاست کے قیام کی بھی شدید مخالفت کرتے ہیں. یہودی راہب کہتے ہیں کہ 2000 سال کی ہجرت کے دوران جب ہر جگہ انہیں یہودی ہونے کی وجہ سے مظالم کا سامنا تھا، تب مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہودیوں کی اپنے زمینوں پر پناہ دی، ان کی حفاظت کی. مسلمان ملکوں میں ہی یہودیوں نے فروغ پایا. اب صہیونیوں کی جانب سے انہیں مسلمانوں پر یہودیت سے نفرت کا الزام لگانا قابل قبول نہیں. یہودی راہب کہتے ہیں کہ وہ اس بات پر شرمندہ ہیں کہ صہیونی ان کے مذہب کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو خاموش کر رہے ہیں اور قبضے کر رہے ہیں. UN کے دفتر میں، مرکزی دفتر میں غزہ اور فلسطین کے حق میں نعرے لکھ دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ان کی پیکٹ جو ہیں UN کی، یونائیٹڈ نیشن کی، اس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ہے. غزہ کے ایک ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے عرب ورلڈ میں، اس کا بہت بڑا مظاہرہ کل یہاں بیروت میں نظر آیا. ایک مظاہرہ یہاں امریکن ایمبیسی کے اوپر بھی کیا گیا اور اس قسم کے جو ہے وہ شیل پڑے ہوئے ہیں جو کہ آنسو گیس کے شیل ہیں، اور یہ یہاں پہ فورسز نے استعمال کر کے مجمع کو یہاں سے آگے جانے سے روک دیا تھا. جیو نیوز کی خصوصی ٹیم کی بیروت سے غزہ اسرائیل جنگ کی کوریج جاری. میدان جنگ سے تازہ ترین خبروں کی کوریج کے لیے غزہ سے 300 کلومیٹر دور لبنان کے شہر بیروت میں موجود. بیروت میں مظاہرین کے اقوام متحدہ کی عمارت پر احتجاج اور UN عمارت کے باہر چوکی پر توڑ پھوڑ کی براہ راست کوریج. جیو نیوز کے نمائندے طارق ابوالحسن اور علی عمران سید پل پل کی صورتحال بتا رہے ہیں. کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی افغانستان کے خلاف بیٹنگ جاری. 4 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنا لیے. ہار نہ منع ہے میں ہوئے ورلڈ کپ کرکٹ پر دلچسپ تجزیے اور تبصرے. ساؤتھ افریقہ کی نیدرلینڈز کے ہاتھوں شکست پر کرکٹر عماد وسیم کا کہنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ نے نیدرلینڈز کو ہلکا لیا. سابق کرکٹر محمد عامر کا کہنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ ٹیم کسی معجزے کا انتظار کر رہی تھی. سابق کرکٹر عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کو ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. محمد عامر کا کہنا تھا کہ لگتا ہے کہ نیدرلینڈز کی جیت کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. شو میں گیم کے دوران سابق کرکٹر عبدالرزاق نے 80 اسکور بنائے اور کرکٹر عماد وسیم اور سابق کرکٹر محمد عامر کو ہرا دیا. دیکھیے ہار نہ منع ہے روزانہ 11 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد جیو نیوز پر.